نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا ہمارے درمیان میں تشریف لانا، اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یہاں جلوہ فرما ہونا یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے مومنین پر اپنا احسان جتایا اور فرمایا کہ مومنوں، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے رسول پاک کو مبعوث فرمایا، اور ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ اللہ رب العزت حضور پاک کی آمد کے مقاصد کو بھی بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہمارے حبیب جب تشریف لائے ہیں تو لوگوں کو اللہ کی نشانیاں سنائیں، لوگوں کے دلوں کو صاف و پاک کر دیا، لوگوں کو قرآن اور حکمت کا علم عطا فرمایا۔ برادران عزیز، ہم نے سابق میں جانا کہ حضور پاک کی آمد کا کیا اثر ہونا چاہیے، قلوب کیسے پاک ہونے چاہیے۔ حضور پاک کی تشریف آوری کا اثر اس امت میں یہ ہونا چاہیے کہ امت اللہ کی نشانیوں میں غور کرے، اللہ کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان میں غور کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دلوں کو خرابیوں سے صاف کرے، دلوں میں نفرتیں نہ ہو، دشمنیاں نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے خرابی نہ ہو، گناہ کی طرف خواہش نہ ہو، بلکہ دل گناہوں سے صاف ہو، پاک ہو، دل میں محبت ہو، رحمت ہو، ایک دوسرے کے لیے خوشگوار تعلق ہو۔ برادران عزیز، ہم نے جانا کہ حضور پاک کی نسبت کا کیا اثر ہونا چاہیے، کہ ہم قرآن سے قریب ہو، ہمارے فیصلے حکمت بھرے ہو، ہمارے اندر جہالت نہ ہو، ہمارے اندر بے وقوفی نہ ہو، ہمارے اندر سمجھ ہونی چاہیے، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم نے ان تمام چیزوں پر سماعت کیا احادیث کریمہ کی روشنی میں کہ جو اچھائی ہے وہ کیسے ہمارے دلوں میں جاگزی ہو، اور جو برائیاں ہیں اس سے ہم کیسے محفوظ رہیں۔ برادران عزیز، اگر ہماری زندگی میں کوئی سب سے اہم چیز اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے تو وہ حضور پاک کی نسبت ہے، اور اس نسبت کے اثر کا یہ فیضان ہے کہ ہم مومن ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، کیونکہ ہمیں ایمان ملا ہے تو حضور پاک کے صدقے میں ایمان ملا، اللہ کی معرفت اور عرفان ملا ہے تو حضور پاک کے صدقے میں ملا ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے تو حضور پاک کے صدقے میں قرآن ہے۔ برادران عزیز، ہم نے جانا کہ
نسبت مصطفیٰ کا کیا اثر ہونا چاہیے کہ قلوب پاک و صاف ہو جائے. اور اگر ہم اس نسبت کے اثر کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے جو حضور پاک کی آمد کے برکات کا بیان فرمایا ہے کہ ہمارے حبیب تشریف لائے ہیں، تو ساری کائنات میں رحمت چھا گئی. اگر اس رحمت کا اثر ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی اس نسبت سے ہم دور ہیں. وہ جو اثر ہونا چاہیے قلوب پر، ابھی اس کا اثر مرتب نہیں ہوا ہے. ہمارے دل کہیں نہ کہیں وہ فیضان نسبت سے دور ہے. حضور پاک کے اس تعلق کا جو اثر ہونا ہے اس تعلق سے دور ہے. برادران عزیز، اگر ہم جانیں کہ یہ جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، حضور پاک کی تشریف آوری، اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب آ سکتا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے ہونے والے اثر کو سمجھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بندہ مومن کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک کی نسبت کا اثر کیسے ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر احکام کا نزول شروع ہوا، نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، ایسے ہی احکام آتے رہے اور جمعے کا حکم بھی نازل ہو گیا. برادران عزیز، اب جمعے سے پہلے خطبہ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جب خطبہ عنایت فرماتے تو وہاں ایک سوکھا ہوا کھجور کا تنا تھا، یعنی کھجور کا ایک درخت تھا جو کٹا ہوا سوکھا ہوا تھا. اس کا جو باقی حصہ ہوتا ہے جسے ہم پیڑ کہتے ہیں، تنا کہتے ہیں، وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا، جس کو ٹیک لگا کر حضور پاک خطبہ عنایت فرماتے تھے. ایک ستون کی شکل اختیار کر چکا تھا اور اس ستون کی طرف حضور پاک اپنا ہاتھ رکھ کے ٹیکا لگا کر خطبہ دیتے تھے. کچھ وقت یوں ہی گزرا، پھر صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک شایع نشان ممبر تیار کیا. ممبر رسول تیار ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ ممبر کو رکھ دیا گیا اور وہ جو سوکھا ہوا درخت کا تنا تھا اس ستون کو ہٹا دیا گیا. برادران عزیز، حضور پاک اب ممبر پر تشریف رکھ کر خطبہ عنایت فرما رہے ہیں. وہ نیا ممبر جو بنا ہوا ہے اس پر حضور جلوہ فرما ہے اور وہاں پر اس ممبر سے حضور پاک صحابہ اکرام کو خطبہ عنایت فرما رہے ہیں. اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے رونے کی آواز سنی. مسجد نبوی شریف میں رونے کی آواز گونجنے لگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ یہ رونے کی آواز کس کی ہے، جاؤ معلوم کرو کون رو رہا ہے، کسے یہ رنج ہے، کسے یہ غم ہے. کیونکہ سرور کائنات تشریف لائے ہیں تو ہر ایک کے غم کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہر ایک کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. وہ رحمت للعالمین کا قلب بے چین ہو گیا. اس رونے والے کے لیے حضور پاک نے صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈو کون ہے رونے والا کہ جس کی آواز ساری مسجد میں گونج رہی ہے. حضور پاک کے حکم پر صحابہ اکرام اٹھے اور جا کر ڈھونڈنے لگے کہ کون ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے.
ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ستون جس کو حضور پاک ٹیکا لگا کر خطبہ دیتے تھے، وہ سوکھا ہوا درخت، وہ تنا جو نکال کر بازو رکھ دیا گیا تھا، اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ سوکھا ہوا درخت رو رہا ہے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں اس سوکھے ہوئے درخت کو پیش کیا گیا۔ صحابہ اکرام نے یہاں تک فرمایا کہ اس سے آنسوؤں کا انداز نظر آ رہا تھا، آنسو اس سے بہتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ حضور پاک نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا ستون حنانہ جسے کہتے ہیں، وہ ستون جو رو رہا ہے، اسے حضور پاک نے دلاسا دیا۔ حضور پاک نے اپنا دست کرم اسے لگا دیا اور پھر اسے جہاں منبر شریف ہے وہیں پر نیچے دفن کر دیا گیا۔ برادران عزیز، وہ ستون بتا رہا ہے، اس کی بے چینی، اس کو رونا بتا رہا ہے کہ اسے حضور پاک کا فراق برداشت نہ ہوا، حضور پاک کی نسبت جو اسے مل رہی تھی وہ نسبت کا چھوٹنا اسے برداشت نہ ہوا، وہ دست کرم جو حضور پاک اس پہ رکھتے تھے اس کا ہٹنا اسے برداشت نہ ہوا، اسی لیے وہ رونے لگا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ اور یہاں وہ یہ بات بھی سمجھا رہا ہے کہ وہ اگر سوکھا تھا، مردہ تھا، جان نہ تھی، بالکل ختم ہو چکا تھا، لیکن حضور پاک کی نسبت نے اسے پھر زندگی عطا فرمائی تھی۔ حضور پاک کی نسبت نے اس مردہ درخت میں زندگی عطا فرما دی تھی، اور وہ اس نسبت کے اثر کو ظاہر کرتے ہوئے رونے لگا اور بتانے لگا، اے لوگوں، تمہیں حضور پاک کی نسبت حاصل ہے، جسے حضور پاک کی نسبت حاصل ہے اسے اس کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر دل مردہ ہے، حضور پاک کی نسبت مل جائے، دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا کردار مردہ ہے، حضور پاک کی زندگی سے کردار زندہ ہو جاتا ہے، اخلاق زندہ ہو جاتے ہیں، خوبیاں زندہ ہو جاتی ہے، کمال زندہ ہو جاتا ہے، ہر ایک چیز میں زندگی حضور پاک کی نسبت سے پڑ جاتی ہے۔ برادران عزیز، وہ ستون ہمیں سبق دے رہا ہے، درس دے رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں حضور پاک کی نسبت دی ہے، اس کے بعد بھی تمہارے دل مردہ کیسے ہیں، تمہارے دل زنگ آلود کیسے ہیں، تمہارے دل میں گناہ کیسے ہیں، تمہارے دل میں پاکی کیوں نہیں آ رہی ہے۔ حضور پاک کی نسبت کا یہ اثر کہ وہ مردہ درخت بھی زندہ ہو گیا۔ برادران عزیز، ہم نے اس نسبت کے فیضان کو احادیث میں خوب پڑھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ آپ نے بار بار سنا ہے، لیکن اس کے جو اثر ہے اسے ہم نے محسوس نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور کے ایک اور صحابی کی بارگاہ میں دعوتاً تشریف لے گئے۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، محبت کا اظہار بار بار ہوتا تھا۔ تو صحابہ اکرام جب دعوت کیے، دسترخوان بچھایا گیا، طریقہ ہوتا ہے کہ دعوت ہو، اہتمام ہوتا ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھانے پینے کے اشیاء رکھے گئے۔ تبھی وہاں جو صحابہ اکرام، صحابی رسول کی جو باندی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ دسترخوان تھوڑا سا میلا ہو گیا، اور مہمان کے سامنے میلا دسترخوان تو نہیں بچھایا جاتا نا۔ یہ دعوت کے اصول کے خلاف ہے کہ ایک میلا دسترخوان دعوت کے کھانے کے لیے بچھا دیا جائے تو وہ باندی نے فوراً اس دسترخوان کو اٹھا لیا، کھانے پینے کے اشیاء اور سامان کو بازو رکھ دیا اور دسترخوان اٹھا کر لے جانے لگی۔ وہ جو صحابی رسول تھے وہ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ باندی دسترخوان اٹھا لی ہے اور لے کر جا رہی ہے، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنی تکلف کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرا دسترخوان ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا اور آپ اس باندی کو دیکھنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں میں غور ہی کر رہا تھا کہ وہ باندی دسترخوان لے جا کر تنور میں ڈالتی۔ تنور کسے کہتے ہیں؟ اس میں آگ جلائی جاتی ہے، جسے آج ہم تندور کہتے ہیں۔ اس کے اندر آگ ہوتی ہے
آگ جلائی جاتی ہے، باندی نے وہ دسترخوان آگ میں ڈال دیا. صحابی رسول کہتے ہیں مجھے عجیب محسوس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے اگر میلا ہے تو کوئی جلا دینے کے لیے اس میں آگ میں ڈال دیتا ہے، نہیں ڈالتا ہے. یہ طریقہ تو صحیح نظر نہیں آیا. آپ کہتے ہیں میں غور ہی کر رہا تھا کہ اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا اور اس آگ سے دسترخوان کو واپس نکال لیا. آپ کہتے ہیں میری حیرت اور بڑھ گئی، میرا تعجب اور بڑھ گیا کہ آگ سے دسترخوان کو نکالا جا رہا ہے اور آگ سے دسترخوان صحیح سلامت نکل بھی آ رہا ہے اور دسترخوان کو کچھ ہو نہیں جاتا. اب وہ باندی لا کر دسترخوان کو بچھاتی ہے اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ دسترخوان صاف پاک نظر آتا ہے. وہ میل جو اس پر تھا ختم ہو گیا، نیا دھلا ہوا دسترخوان جیسے ہوتا ہے ویسے محسوس ہونے لگا. اب کھانا لگا دیا گیا. وہ صحابی رسول نے کہا آئیے کھانا کھائیے. غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا روایت. حضرت انس نے فرمایا کہ آئیے کھانا کھائیے. انہوں نے کہا کہ اب کہاں سے کھانا کھاؤں گا، پہلے آپ مجھے بتائیے کہ راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے. میری عقل اسے قبول کر نہیں پا رہی ہے، یہ معاملہ بالکل میری سمجھ سے پرے نظر آتا ہے کہ ہوا کیا. میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے اس کپڑے کو اٹھایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا، یہ آگ سے کپڑا نکالا گیا اور کپڑا بالکل پاک و صاف ہو گیا. آگ کی صفت تو یہ ہے کہ کپڑے کو جلا دے، آگ کی صفت تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے اسے جلا دی جاتی ہے، لیکن یہ واپس صحیح سلامت کیسے نکلا؟ واپس نکلا تو کیسے نکلا؟ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک راز ہے، اس کی زندگی کا راز کچھ اور ہے، اس کی بقا کا راز کچھ اور ہے. آگ اگر اس کپڑے کو نہیں چھوتی، اس نہ چھونے کا راز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرور کائنات میرے کاشانے میں جلوہ فرما تھے. اسی گھر میں حضور پاک تشریف لائے تھے. میں نے حضور پاک کے لیے دعوت کا اہتمام فرمایا تھا اور حضور پاک نے جب دعوت نوش فرمائی اور کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنا دست کرم اسی دسترخوان پر پہنچ دیا تھا. اور میں جانتا ہوں کہ جس دسترخوان کو حضور کی نسبت حاصل ہو جائے اسے آگ چھو نہیں پاتی ہے، اس لیے میں نے اسے آگ میں ڈال دیا. اور میں نے دیکھا کہ آگ سارے میل کو تو جلا دیتی ہے لیکن اس کپڑے کو نہیں جلاتی جسے حضور پاک کی نسبت ملی. حضور پاک دست کرم جسے چھوا اس کپڑے کو جلاتی نہیں. برادران عزیز، یہاں پر ہمیں سبق مل رہا ہے کہ وہ کپڑا جس میں بظاہر کوئی جان نہیں ہے لیکن جب حضور پاک کی نسبت اسے حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ بقا دیتا ہے، اللہ اسے باقی رکھتا ہے. آگ بھی اسے نہیں چھو پاتی. تو ہم حضور پاک کے غلام ہیں، ہمیں حضور پاک کی محبت حاصل ہے، حضور پاک کی نسبت حاصل ہے، حضور پاک کا تعلق حاصل ہے. اگر ہمارے دل زندہ نہیں ہو رہے ہیں، اگر ہمارے کردار میں فرق نہیں آ رہا ہے، اور اس بات کو جان لیجئے کہ اگر اس نسبت کی حقیقت ہم پا لیں گے تو جیسے اس کپڑے کو آگ نہ جلائی ویسے اس غلام کو بھی آگ نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ اسے کچھ نہیں کر پائے گی. لیکن اس نسبت کا اثر ہم پر ظاہر تو ہو. کیا وہ نسبت کا اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ حضور پاک کی غلامی کا اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ برادران عزیز، یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں. اس نسبت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو ہمیں حضور پاک کی غلامی دی ہے، حضور پاک کے تعلیمات دیے ہیں، حضور پاک کا وہ تعلق دیا ہے، کیا ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہے؟ برادران عزیز، اگر سمجھ لیتے نا، ہمارے زندگی میں بھی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی تھی، ہمارے زندگی کے ہر میل ہر خرابی دور ہو جاتی تھی، ہماری زندگی بھی پاک و صاف ہو جاتی تھی. اگر زندگی میں پاکی نہیں ہے اس کا مطلب ہم نے حضور پاک کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنایا نہیں. برادران عزیز، وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ بات کہتے ہوئے یقیناً تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ حضور پاک کے زمانے سے 3 قسم کے لوگ آ رہے ہیں. 3 قسم کے لوگ آپ کو ہمیشہ نظر آئیں گے.
قرآن مجید بھی ان 3 قسم کے لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ ایک مومنین، وہ جو دل و جان سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم سے، اپنے دل سے اللہ اس کے رسول پر کامل ایمان لاتے ہیں، کہ وہ ہر لمحہ اب اللہ اس کے رسول کے حکم میں گزارتے ہیں۔ اللہ نے انہیں مومنین فرمایا۔ اور ایک وہ ہے جنہوں نے انکار کیا، حضور پاک نے اللہ کا پیغام انہیں سنایا، انہوں نے انکار کیا، حضور پاک نے احادیث انہیں سنائے، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے بار بار جب حضور پاک کی تعلیم ملی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے حضور پاک کے پیغام کو نہیں مانا، وہ کہلائے منکرین یا کافرین۔ اور تیسرا ایک گروہ وہ تھا جو حضور پاک کے سامنے آتا تو کہتا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، آپ جو کہے ہم اسے مان لیے، اسے مان لیے، اسے مان لیے۔ جب حضور پاک سے دور ہوتے اور غیروں کے پاس جا کر بیٹھتے تو کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے دل سے نہیں مانا، زبان سے اقرار تو کیا لیکن دل سے نہیں مانا، دل میں وہ چیز جاگزی نہیں ہوئی، ہم نے اسے اپنایا نہیں، ہماری زندگیوں میں اس کا وہ اثر محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اسے اللہ نے کہا منافقین۔ برادران عزیز، تو منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کے زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل اور عمل سے کچھ ہوتا ہے۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طبقے میں ہیں۔ یہ 3 لوگ ہیں، ایک مومنین ہے، ان کی تعریف قرآن کہتا ہے، قرآن بار بار یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مومنین کو خطاب کرتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر مومنین کو اللہ خطاب فرما رہا ہے، ان کی فضیلتوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان کے لیے نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے، ایک وہ جنہوں نے انکار کیا، ان کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہے جان لو۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو منافقین کا ہے، جو زبان سے کچھ اور دل سے کچھ، ان کے لیے اللہ کہتا ہے اسفل سافلین، جہنم کے نیچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نیچے درجے میں منافقین ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رسول پاک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، زبان سے کہہ کر اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ نہیں، رب جیسے زبان کو سنتا ہے ویسے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے، جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے ویسے باطن کو بھی پہچانتا ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے رب جانتا ہے، آپ کہہ کیا رہے ہیں رب جانتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں رب دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر حساب و کتاب تو رب لینے والا ہے، وہ یوم الدین کا مالک ہے، جس دن کسی کی اور بادشاہت چلنے والی نہیں، وہ دن بادشاہت صرف رب کی ہوگی، فیصلہ صرف رب کا ہوگا، وہاں پر پکڑ بھی رب کی ہوگی۔ ہم کدھر ہیں، کہاں کو جا رہے ہیں؟ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں۔ برادران عزیز، بار بار اس بات کو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، ہمارے سارے دعوے زبانی ہیں، لیکن دل، جسم، عمل، کردار، صبح شام کا ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا ایمان کی گواہی دے رہا ہے، پاکی کی گواہی دے رہا ہے، صلاحیت کی گواہی دے رہا ہے، اچھائی کی گواہی دے رہا ہے، رحم کی گواہی دے رہا ہے، حضور پاک کی غلامی کی گواہی دے رہا ہے، اللہ پہ جو ایمان لایا اس ایمان کی گواہی دے رہا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا، پوچھئے اپنے آپ سے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم ناراض ہوتے ہیں اللہ اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے سامنے مال و متاع اگر مل جائے اللہ اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ہر حال میں، تنہا ہو کہ اجتماع میں ہو، ظاہر ہو کہ باطن ہو، مال بہت ہو، مال تھوڑا ہو، طاقت زیادہ ہو، کمزوری ہو، ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے احکام کو آپ کو ملحوظ رکھنا، اسے چھوڑ نہیں سکتے۔
مال آسانی سے مل گیا تو آپ نہیں کھا سکتے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کسی کے حق کو پامال نہیں کر سکتے، کسی کے طرف آپ کی انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو یا خلاف ہو۔ برادران عزیز، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ جیسے ہم نے جانا کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک کا امتی بنا کر بڑی نعمت سے نوازا۔ حضور پاک کی نسبت کا اثر مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، حضور پاک کی نسبت کا اثر آگ سے بچا لیتا ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ اثر ہم اپنے آپ پر ظاہر کریں، ہم اسے محسوس کریں، وہ اثر کا اثر ہمارے اوپر نظر آنا، اس نسبت کی کیفیت ہمارے اندر نظر آنا ہے۔ نظر نہیں آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، اس کی اہمیت کو جان نہیں پا رہے۔ ہم ساری دوسری چیزوں کی طرف اہمیت دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ کی اہمیت، آپ کی توجہ اللہ اس کے رسول کے احکام کی طرف زیادہ ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی طرف زیادہ ہونی چاہیے۔ حضور پاک کی تعلیمات، حضور پاک کی محبت، حضور پاک کی سنت، حضور پاک کا طریقہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا ایسا بڑا کرم ہے، ہم ایسے نبی کی امت ہے کہ جنہوں نے کسی میدان میں ہمیں پیاسا نہیں چھوڑا۔ کوئی ایسا میدان نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں جہاں پر حضور پاک نے احکام نہیں بتائے ہوں گے، حضور پاک نے طریقہ نہیں بتایا ہوگا۔ زندگی کے ہر ایک گوشے میں، ہر ایک کونے کے لیے، ہر ایک رشتے کے لیے حضور پاک نے احکام سمجھائے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ شریعت کے حکم سے خالی نہیں، حضور پاک کی سنت سے خالی نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جان نہیں رہے ہیں، کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ آپ معاملہ داری میں ہیں، آپ تجارت میں ہیں، آپ نوکری میں ہیں، آپ تعلیم میں ہیں، آپ جس کسی کیفیت میں ہو، اس کیفیت کے لیے حضور پاک کی سنت، حضور پاک کا حکم، حضور پاک کا طریقہ موجود ہے۔ حاصل تو کیجیے اور اس بات کا یقین رکھیے وہ بہترین طریقہ، حضور پاک کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، حضور پاک کی سنت بہترین طریقہ ہے۔ آپ اس طریقے کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجئے، کامیابی آپ کی ہے۔ چاہے آپ تاجر ہو، تجارت میں حضور پاک کے طریقوں کو امپلیمنٹ کیجئے، آپ کامیاب ہیں۔ نوکری پیشہ ہو، وہاں پر کیجئے۔ آپ تعلیم میں ہیں، وہاں پر کیجئے۔ جس شعبے زندگی میں آپ چاہیے وہاں پر حضور پاک کی تعلیم اور تربیت کی، وہاں پر آپ ترویج و اشاعت کیجئے، اس پر عمل کیجئے، کامیابی آپ کی ہوگی۔ یہ بات کو یقین جانیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور پاک کی حیات بابرکت کو پڑھیں، سیکھیں، زندگی میں ان سنتوں کو، ان طریقوں کو اپنائیں۔ ہم ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، لوگوں کی تحقیقوں کو پڑھ رہے ہیں، فلاں نے کیا کہا، ان کی تھیوری کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ جو اللہ نے دیا، رسول پاک نے دیا، اس کو جانیے، اس پر یقین رکھیے، اسے حاصل کیجیے، اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنائیے، تبھی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔